السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرزا نے جو توہین رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اس سلسلے کی یہ تیسری ویڈیو آپ دوستوں کے سامنے ہے، اور یہ ویڈیوز صرف اور صرف ان احمدی حضرات کے لیے میں بنا رہا ہوں، پیش کر رہا ہوں، جو آج تک صرف یہی سمجھتے رہے ہیں کہ یہ اعتراضات مولویوں کے کیے ہوئے ہیں، ان کی حقیقت کوئی نہیں، ان کے مربیان نے ان کو اس طرح کی باتیں کر کے، چکنی چپڑی باتیں کر کے ان کو پھنسا رکھا ہے، اور انہوں نے خود کبھی کوشش بھی شاید نہیں کی کہ ان مرزا صاحب کی کتابوں کو پڑھ سکیں اور دیکھیں کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے۔ دو ویڈیوز آپ کے سامنے اب تک آ چکی ہیں جس میں مرزا کی کتابوں سے کچھ اقتباسات میں نے لیے اور بتایا آپ دوستوں کو کہ مرزا نے کس طرح سے قرآن کی وہ آیات جو حضور علیہ السلام پہ اتری اس سے اپنے آپ پہ ثابت کیا، اور کہا کہ ان آیات کی روح سے وہی محمد ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب یہ ایک تیسری ویڈیو آپ کے سامنے ہے۔ جھٹلانے والے تو بہت سے احمدی ہوں گے، لیکن انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ اس کو پڑھ کے سوچنے والے بھی کوئی نہ کوئی احمدی ضرور ہوں گے، جو منصف المزاج ہوں گے، جو واقعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہوں گے، جو ان کا نام کسی اور کے استعمال کرنے والے پہ لعنت بھیجتے ہوں گے۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ضرور کسی نہ کسی احمدی کو ضرور راہ ہدایت دکھائے گا۔ آپ ذرا غور سے دیکھیں، یہ ایک غلطی کا ازالہ، مرزا صاحب کی ایک کتاب ہے ایک غلطی کا ازالہ، اس کا صفحہ نمبر 5 ہے۔ میں پہلے تو پوری کوٹیشن پڑھتا ہوں، اس کے بعد پھر اس پہ بات کروں گا۔ مرزا کہتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اسی خاتم النبیین میں ایسا گم ہو کہ باعث نہایت اتحاد اور نفی غیرت کے اسی کا نام پا لیا ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ ذرا آپ دوست ایک دفعہ اس کو سوچے تو صحیح یار، مرزا کہہ رہا ہے کہ اس نے انہی کا نام پا لیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہ صرف مرزا نے پا لیا بلکہ وہ کہہ رہا ہے وہ خود وہی ہو گیا، قرآن کی آیات اس نے اپنے اوپر جو ہے وہ منطبق کی ہیں۔ کہتا ہے نفی غیرت کے اسی کا نام پا لیا ہو اور صاف آئینہ کی طرح محمدی چہرہ کا اس میں انعکاس ہو گیا ہو۔ یعنی اگر تھوڑا سا انصاف سے آپ سوچیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ باقاعدہ طور پہ اپنے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ذرا غور سے دیکھیے گا ضرور کہ پہلے تو قرآنی آیات کو اپنے اوپر منطبق کیا، اس کے بعد یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ اسی کا نام پا لیا، اور تیسرا وہ کہہ رہا ہے صاف آئینہ کی طرح محمدی چہرہ کا اس میں انعکاس ہو گیا ہو۔ کہاں مرزا ملعون کا چہرہ اور کہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ۔ شاید کچھ احمدی حضرات یہ کہیں کہ آپ نے گندی زبان استعمال کی ہے، لیکن میرے دوستوں میری یہ غیرت گوارا نہیں کر رہی کہ ایک شخص حضور علیہ السلام کا نام استعمال کرے اور اس کو میں عزت سے پکاروں۔ آپ کا دل ضرور کرتا ہوگا، آپ تو شاید اس کو نبی مانتے ہیں، لیکن میرا یہ دل گوارا ہی نہیں کر رہا کہ اس شخص کو میں عزت سے پکاروں۔ آگے چل کے کہتا ہے کیونکہ اس میں انعکاس ہو گیا تو وہ بغیر مہر توڑنے کے نبی کہلائے گا۔ یعنی باتیں ایسی ایسی کی ہیں جو آپ لوگوں کو بھی خود سمجھ نہیں آئیں گی، ایسی ایسی گھما پھرا کے لچھے در باتیں مرزا ملعون نے کی ہیں۔ آگے کہتا ہے کیونکہ وہ محمد ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، لعنت اللہ علی القاذبین۔ گو ذلی طور پر بس باوجود کہ اس شخص کے دعوی نبوت کے جس کا نام ذلی طور پر محمد اور احمد رکھا گیا۔ دوستو تھوڑا تو سوچئے، احمدی دوستو کچھ تو سوچئے، کیا مرزا کا نام محمد اور احمد ہے؟ اللہ نے کہاں یہ کہا تھا کہ میں آپ کے بعد کوئی شخص آپ کی ذل میں بھیجوں گا، آپ کے سایہ میں بھیجوں گا، آپ کے جیسا بھیجوں گا؟
اور اس کا نام بھی آپ کے نام پہ رکھوں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے دوستو، اس کے برعکس ہمیں قرآن سے، احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے، امت کے متفق علیہ عقیدے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت ختم ہو چکی، اللہ کسی کو نبی نہیں بنائے گا، اور ذل اور بروز تو بڑے دور کی بات ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل اور بروز ہونا تو اتنی فضیلت کی بات ہوتی، اتنی فضیلت کی بات ہوتی کہ اللہ قرآن میں اس کا ذکر کر چکا ہوتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی احادیث میں اس کا ذکر کر چکے ہوتے، لیکن اتنی گھما پھرا کے مرزا مختلف اس قسم کی باتیں کرتا ہے کہ آپ، مجھے تو کیا آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئیں گی مرزا کیا رہا ہے۔ آگے چل کے کہتا ہے اور پھر بھی سیدنا محمد خاتم النبیین ہی رہا، یعنی آپ یہ دیکھیں، اور اس کے بعد کہتا ہے کیونکہ یہ محمد ثانی اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر اور اسی کا نام ہے۔ اللہ کی قسم مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کب آپ احمدی دوستوں کو سمجھ آئے گی، مرزا صاحب کی تحریریں کب آپ کے سامنے کھلیں گی، کب آپ کی آنکھوں سے احمدیت کی عینک اترے گی۔ ایک دفعہ پھر ذرا اس تحریر کو غور سے پڑھیے، میں ہی پڑھ دیتا ہوں۔ مرزا کہتا ہے لیکن اگر کوئی شخص اسی خاتم النبیین میں ایسا گم ہو کہ ببا سے نہایت اتحاد اور نفی غیرت کے اسی کا نام پا لیا ہو، کتنی مبہم تحریر ہے۔ کہتا ہے اور صاف آئینہ کی طرح محمدی چہرہ کا اس میں انعکاس ہو گیا ہو، تو وہ بغیر مہر توڑنے کے نبی کہلائے گا، کیونکہ وہ محمد ہے گو ذلی طور پر، پس باوجود اس شخص کے دعوی نبوت کے جس کا نام ذلی طور پر محمد اور احمد رکھا گیا، پھر بھی سیدنا محمد خاتم النبیین ہی رہا، کیونکہ یہ محمد ثانی اسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر اور اسی کا نام ہے۔ دوستو، میں نہیں کہتا کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو برا بلا کہیں یا اس کی نبوت کا آپ انکار کر دیں، لیکن ایک دفعہ آپ کم از کم یہ تو سوچئے کہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام کسی کو بھی کسی طور سے بھی استعمال کرنا چاہیے؟ کیا ایسا ہو سکتا تھا کہ حضور کے جیسا ہی کوئی شخص آ جاتا؟ یہاں پہ مرزا نے خاتم النبیین کی تشریح اپنے الفاظ میں کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک طرف تو وہ کہہ رہا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، لیکن چونکہ اس نے اپنی نبوت ثابت کرنی تھی، اس لیے اس نے خاتم النبیین کے ایسے مبہم سے، ایسے نہ سمجھ آنے والے الفاظ اور جملے استعمال کیے کہ جس سے یہ پتا چلا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی دوبارہ دنیا میں تشریف لے آئے۔ کتنا بڑا جھوٹ، کتنا بڑا مکر و فریب ہے اس امت کے ساتھ۔ میرے دوستو، جب ہم مرزا کو کسی غلط الفاظ سے یاد کرتے ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہی یہ ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین سمجھتے ہیں، ان کے بعد نبوت بند ہو چکی ہے، اور کہاں پہ ایک ایسا شخص جس کے بارے میں اتنا کچھ لکھا جا چکا ہے، اتنا اس کی شخصیت کے بارے میں لکھا جا چکا ہے کہ ایک عام شخص بھی اس سے بہتر ہوگا۔ تو ایسا شخص اگر اپنے آپ کو محمد کہے، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، تو پھر اس پہ لعنت کے علاوہ کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی سیدھی راہ دکھائے، اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کی انشاءاللہ اصلاح کی وجہ بنے گی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت سے احمدیوں کو انشاءاللہ ہدایت دے گا اور مرزا کا اصلی چہرہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ آمین۔ واخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ لوگ اگر کوئی سوال پوچھنا چاہیں، کوئی اور بات کرنا چاہیں تو میرا ای میل موجود ہے، اس کلپ کے بعد انشاءاللہ وہ ڈسپلے ہوگا، تو آپ اس پہ مجھے ای میل کر سکتے ہیں۔ بڑی مہربانی، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔